لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص سرپرست جلسہ صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت خاندان لاؤبالی کے چشم و چراغ حضرت پیر سید شاہ عبداللہ حسینی قادری حیدری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، اور فرزند سجادہ نشین عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ سید شاہ عارف پاشا صاحب قبلہ قادری لاؤبالی، خطیب زمن حضرت علامہ سید شاہ آل مصطفیٰ قادری موسوی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، اور نوجوان دلوں کی دھڑکن خطیب دکن حضرت علامہ حافظ و قاری سید شاہ رضوان پاشا قادری
لاؤبالی صدر قرآن اکیڈمی اور حضرت علامہ مولانا سید شاہ کلیم اللہ حسینی کاشف پاشا صاحب قبلہ اور دیگر جلیل القدر بابرکت و مبارک ہستیاں جو آج ہمارے اسٹیج پر اور ہمارے درمیان جلوہ افروز رونق اسٹیج ہیں، اور تمام نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، بالخصوص غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز اور عاشقان حضور سیدنا لطیف لاؤبالی علیہ الرحمت و رضوان، بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ آج حضور سیدنا لطیف لاؤبالی علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہو کر خطاب کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ بغیر دعوت کے آ کے خطاب کر دیا تھا، اور آج بہت بڑی دعوت کے بعد آ کے خطاب کر رہا ہوں۔ جب اپنی طرف سے آ گیا تھا، اب رضوان پاشا کی طرف سے آ گیا ہوں۔ بہرحال ہر وقت بھی میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جب بھی آیا تھا تو سرکار لطیف لاؤبالی نے اپنے نگاہ کرم سے بلا لیا تھا، آج بھی سرکار لطیف لاؤبالی نے اپنے نگاہ کرم سے بلا لیا ہے۔ بیچ میں بھی آیا، وہ پہلی تھی اس لیے یاد کر لیا، وہ یاد رہتی ہمیشہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان بزرگوں کے دروں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا، کیونکہ محشر بھی ہم انشاءاللہ تعالی محشر میں بھی ہم انہی کے ساتھ رہیں گے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، یہی ہمارے امام ہوں گے محشر میں، اور انہی کے ساتھ ہم کو جنت میں جانا بھی ہے۔ تو ان کے آستانوں پر، ان کے دروں پر، ان خانخواہوں میں بیٹھ کر ہمارے قلوب کو بھی زندگی ملتی ہے، اور ہماری آخرت کو سنورنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اور بازو والوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی کچھ بھی کرو، کیا بھی کرو، اس کو درگاہ کو جانے نہ کو دو۔ اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہم لوگ کچھ بھی کریں گے، کیا بھی کریں گے، مگر درگاہ میں برابر حاضری ڈالیں گے، دھیلس کو چوم کے جائیں گے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالی ہم کو اولیاء اللہ کے آستانوں پہ حاضری ڈالنے، چوکھٹیں چومنے والا بنایا۔ میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ آیت مبارکہ کا پہلا ٹکڑا ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے۔ ہر سنی مسلمان کو یہ آیت یاد رہنا، یہ آیت یاد رہے تو گلی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازو والوں کو بیٹنگ کر لے سکتے۔ اور ہمارے سنیوں کی بیماری یہ ہے، کتنے بھی اچھے باتیں بتاؤ، یہیں سنتے یہیں لائٹ لے لیتے، گھر کو گئے بات بھی یاد نہیں رکھتے۔ اور بازو والوں کیا کرتا، یاد رکھتا، ہم لوگ جہاں ملے وہاں انہیں ہمارے اوپر بولنگ کرنے کی کوشش کرتے رہتا۔ تو آپ بھی اللہ کے واسطے جلیل القدر علماء کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں تو ان کی باتوں کو یاد رکھیں، اور پھر جو ہے بازو والوں کو جواب دینے کی کوشش کریں۔ رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حد سے زیادہ اس نبی کی بڑائی بیان کرو اور حد سے زیادہ اس کی تعظیم کرو۔ کتنی کرو؟ ذرا زور سے بولو پلیز۔ ارے ذرا تھوڑا پیچھے والے تم لوگ بھی بولو نا جی۔ ہاں، حد سے زیادہ تعظیم کرو اور حد سے زیادہ بڑائی بیان کرو، اتنا یاد رکھ لو۔ یہ کوئی مفتی صاحب کا کلام نہیں ہے، مولانا صاحب کی تقریر نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے، رب کا فرمان ہے۔ رب کہہ رہا ہے میرے نبی کی حد سے زیادہ بڑائی کرو۔ اب کتنی بڑائی کرنا ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کرو۔
مگر پہلے آپ چل کے آگے دیکھتے ہیں کہ پھر رب آگے ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت کا دوسرا ٹکڑا تھا، تیسرا حصہ ہے آیت کا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بھائی وہ چائے والے ہمیشہ ڈسٹرب کرتے رہتے، تم لوگ ہٹو، چائے والوں سے تو نفرت ہو گئی میرے کو۔ ارے پھر پلا رہے کیا جی، بہت ضدی ہے چائے والے، ہٹو بولے تو ہٹ رہے بھی نہیں۔ ہاں بیٹا چائے جو ہے پلاؤ حلق تک، مگر جلسے کے بعد، ابھی نہیں، ذرا ٹھہرو، اب ہم پلا رہے نا، تم بعد میں پلاؤ۔ تو اب پیارے بزرگ اور دوستو، نوجوانوں ذرا غور سے سنو، رب فرما رہا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ذرا اس کی آواز بڑھا دو نا پلیز، تھوڑا سا آواز بڑھا دو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اب اس پروردگار کی صبح اور شام تسبیح بیان کرو، ذکر کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، وظائف کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی تسبیح کرو۔ تسبیح میں ساری عبادات آ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، ایک آیت ہے، 3 حکم اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ پہلے ٹکڑے میں فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے اس نبی کی بڑائی بیان کرو، اس کی تعظیم بیان کرو، یہ دوسرا حکم ہوا۔ تیسرا حکم فرما رہا ہے کہ اس اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو، عبادت کرو۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا، عبادت کو تیسرے درجے میں بیان کیا، ایمان کو پہلے درجے میں بیان کیا، مگر تعظیم رسول کو دونوں کے بیچ میں دوسرے درجے میں بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا قول ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ، عبادت سے پہلے تعظیم رسول کا ذکر کیوں ہوا؟ نبی کی بڑائی کا ذکر کیوں ہوا؟ نماز سے پہلے تعظیم نبی کا ذکر کیوں ہے؟ ذکر اے اللہ تیرے ذکر سے پہلے محمد کی تعظیم کا ذکر کیوں ہے؟ قرآن کی تلاوت سے پہلے تعظیم نبی کا ذکر کیوں ہے؟ حج سے پہلے تعظیم نبی کا ذکر کیوں ہے؟ زکوٰۃ و صدقات سے پہلے تعظیم نبی کا ذکر کیوں ہے؟ تو رب فرماتا ہے اس لیے کہ بندو مجھے اسی کی عبادت، اسی کی تسبیح، اسی کا ذکر، اسی کا تقویٰ قبول کرنا، جس کے دل میں تعظیم محمد نظر آتی ہے، محبت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ کیا ٹھنڈے لوگاں ملے رہے بھائی، سوان لوگان، ارے نعرے لگاؤ رہے بھائی، بھائی دیکھو ذرا بیچ بیچ میں نعرے لگانا، اس سے کیا ہوتا، مقرر کو تھوڑا سا چانس مل جاتا سانس لینے کا۔ مطلب تمام حکمتوں میں یہ بھی ایک ہے۔ ہاں یہاں ہاں اور دوسری حکمت کیا ہے، اپن نبی کے غلام ہیں نا، اپنے نبی کی شان سن کے اپن نہیں مچلے، اپن خوش نہیں ہوئے تو کیا بازو والا خوش ہوتا؟ تو نبی کی شان سن کے عاشق مچل جانا، تو یہ اس کی محبت کا اظہار ہے۔ تو اسی لیے پیارے بزرگ اور دوستو، رب کہہ رہا ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوگی، تعظیم رسول ہوگا، احترام رسول ہوگا، ادب رسول ہوگا، اسی کی عبادت قبول ہوگی، ورنہ اس کی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی، 72 جہنمی، ایک 72
जहन्नमी। मैं सोचने लगा हे अल्लाह ये जहन्नम में क्यों जाएंगे, क्या ये नमाज नहीं पढ़ेंगे? पूरे 72 नमाज पढ़ेंगे, पूरे 72 रोजा रखेंगे, पूरे 72 हज भी करेंगे, पूरे 72 कुरान भी पढ़ेंगे, पूरे 72 माँ बाप की खिदमत करेंगे, पूरे 72 दीन का काम भी करेंगे, पूरे 72 मुसलमान भी होंगे, मुसलमानों जैसे होंगे, पूरे 72 कुर्ता पैजामा पहनने वाले होंगे, पूरे 72 मस्जिदों को आएंगे, पूरे 72 बीवियों के हुकूक भी अदा करेंगे, मगर फिर भी जहन्नमी होंगे। हमने पूछा या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका इनके जहन्नमी होने की वजह क्या? तो नबी ने फरमाया इनके पेशानियों पर सजदों की निशानियां तो होंगी, इनकी आंखों पर मुसलमान का लिबास तो होगा, मगर इनका इश्क़ मुस्तफ़ा से खाली होगा, मोहब्बत रसूल से खाली होगा, ताज़ीम रसूल से खाली होगा, अदब रसूल से खाली होगा। अरे बंदों जितनी करना हो उतनी करो, मगर हद से बढ़कर मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम करो। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, नबी की ताज़ीम इबादत की कबूलियत की शर्त है। नबी की मोहब्बत रब के महबूब होने की अलामत है। इसीलिए बाजू वालों का निसोब है, देखो आप, अपने से ज्यादा तकवा है, अपने से ज्यादा परहेजगारियां हैं, अपने से ज्यादा नेक काम है उन लोगों के पास, फिर भी उसके बावजूद जन्नती नहीं है, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए इश्क़ रसूल का सर्टिफिकेट चाहिए, ताज़ीम नबी का सर्टिफिकेट चाहिए, एहतराम नबी दिल में होना चाहिए, अदब नबी होना चाहिए। जब हमारे पास अगर ये चीज़ नहीं है तो लाख इबादत करो, फिर हमारा कोई तक़वा काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है, हालांकि बाजू वालों में मुफस्सिर कुरान भी हैं, कुरान की तफसीर कर रहे हैं। अब मैं पूछा मेरे प्यारे, वतु वखी रूह का तर्जुमा क्या किए? बोले हद से ज्यादा नबी की ताज़ीम करो। मैं बोला फिर कहां कर रहा रे भाई तू? पॉइंट टू बी नोटेड। हम आपको पूछ रहे हैं, नबी का नाम पाक सुने, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुन्नियां क्या करते? करते नहीं करते? नहीं करते तो कल से करो, करो मेरे भाई, खुदा की कसम करो, ये करो। आप पूछ रहे ये क्या है मौलाना? ये नाम मोहम्मद की ताज़ीम है। अब नाम मोहम्मद की ताज़ीम ने पूछो कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में है क्या? हदीस में है क्या? सहाबा करे थे क्या? अबे दीवाने कुरान नहीं पढ़ा? मुफस्सिर कुरान को हमने पूछा तूने कुरान की तफसीर नहीं किया? वतुवखिरूहु, उसकी हद से ज्यादा ताज़ीम करो। फिर ये नामे मोहम्मद पे अंगूठे चूमना ये क्या है? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताज़ीम ही तो हो रही है, उनकी ताज़ीम ही तो हो रही है। हम नमाज में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, बैठ भी जाते हैं, क़ायदे में बैठते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नबी पर सलाम पढ़ते हैं। एक साहब पूछे मौलाना नमाज में तो बैठ के सलाम पढ़ रहे, जुम्मे के दिन आप लोग खड़े होकर सलाम पढ़ते, जलसे के बाद खड़े होकर सलाम पढ़ते, आखिर ये क्या किस्सा है, खड़े क्यों होते हैं आप लोग? तो हमने कहा मेरे बड़े भाई आपको खड़े होने पर टेंशन क्यों है? बोले क्या मौलाना लेट के पढ़े तो सलाम नहीं होता, बैठ के पढ़े तो नहीं होता। मैं बोला बैठ के पढ़े तो भी सलाम पढ़ सकते, लेट के पढ़े भी तो पढ़ सकते, ख्वाब में भी पढ़ सकते, ख्वाब में भी पढ़ सकते। सलाम पढ़ने को कोई कंडीशन नहीं है, मगर खड़े होके इसलिए पढ़ते क्योंकि ये नबी की ताज़ीम है। दरबारे मुस्तफ़ा में अकीदत के नजराने भेजने के ये आदाब है, ये नबी के दरबार की ताज़ीम है, इसीलिए आप खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये सारा जो मामला हमारे पास अहले सुन्नत में नजर आता है ये ताज़ीम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बोलिए? ताज़ीम से। और ताज़ीम का हुक्म अल्लाह फरमा रहा है, वतुवख्खिरूहु, उसकी हद से बढ़कर ताज़ीम करो। फिर वतुअज़्ज़िरूहु,
حد سے بڑھ کر اس کی بڑائی بیان کرو. اب ذرا غور کیجئے گا, تھوڑا ایک لفظ ایک جملہ اس پر بھی کہہ کر پھر ہم تعظیم کے موضوع پر آتے ہیں. ذرا غور کیجئے, حد سے بڑھ کر بڑائی بیان کرو. کتنی بڑھ کر؟ نبی کو کتنا بڑا بتا سکتے ہیں آپ؟ تو فرمایا گیا خدا کی قسم نبی کی بڑائی اتنی کرو, اتنی کرو, اتنی کرو, اتنی کرو, اتنی کرو کہ صرف 3 چیزیں نبی کو مت بولو. نبی کو صرف 3 چیز مت بولو. کیا مت بولو؟ نبی کو خدا مت بولو. نبی کو زور سے بولو, خدا مت بولو. نبی خدا نہیں ہے, پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے. خدا مت بولو. خدا کے جیسا مت بولو. خدا کے برابر مت بولو. خدا مت بولو. خدا کے جیسا مت بولو. خدا کے برابر مت بولو. اس کے بعد جو کچھ بولنا ہو بول. اس کے رب نے ان کو ہر مرتبے کا مالک بنا کر پیدا کیا. ان کے رب نے ان کو ہر شان و عزت کا مالک بنا کر پیدا کیا ہے. ہر مرتبے کا مالک بنا کر پیدا کیا, ہر شان کا مالک بنا کر پیدا کیا. صرف خدا نہیں بولنا, خدا کے جیسا نہیں بولنا, خدا کے برابر نہیں بولنا. باقی کا جو چاہے بولو. نبی ہر مرتبے کی شان کا مالک ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, ہر شان کے حقدار, ہر عزت, ہر رفعت کے حقدار ہیں پیارے حبیب علیہ السلام. اب ذرا غور کیجئے گا, اللہ فرما رہا ہے وَتُوَقِّرُوهُ, نبی کی تعظیم کرو. ذرا ایک بار چلتے ہیں دربار مصطفیٰ میں, دربار پیارے مصطفیٰ میں چلتے ہیں تاکہ دیکھیں تعظیم کہتے کس کو ہیں. ہم امیجن نہیں کر سکتے, کیونکہ ایسی تعظیم نہ کائنات میں کسی مرشد کی ہوئی, ایسی تعظیم کائنات میں نہ کسی ولی کی ہوئی, ایسی تعظیم کائنات میں نہ کسی محدث کی ہوئی, نہ کسی مفسر کی ہوئی. آج تک کوئی ایسا مرید پیدا نہیں ہوا نبی کی ویسی تعظیم کرے. آج تک کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا اپنے باپ کی ویسی تعظیم کرے. آج تک کوئی شاگرد پیدا نہیں ہوا اپنے استاد کی ویسی تعظیم کرے جیسی تعظیم نبی کی ہوتی تھی اور جیسی تعظیم صحابہ کیا کرتے تھے. صحابہ جیسی تعظیم کرتے تھے نبی کی. یہ بازو والے اگر پڑھ لیے نا, ان لوگ پڑھے نہیں, اصل پڑھ لیے تو ان لوگ بھی یہاں بیٹھتے تھے. یہ بازو والوں سے ٹینشن یہی ہے. آٹو والا پہلے نکلتا, انہیں کیا کرتا, لاری والے کو پکڑتا. لاری والا نکلتا, انہیں بھنڈی والے کو پکڑ لیتا, ترکاری والے کو. ترکاری والا نکلتا, انہیں ہوٹل والے کو پکڑ لیتا. ہوٹل والا بیچے نہیں, ان لوگ اتنے پکڑ کے لاؤ, میں کس کو پکڑ کے لاؤں, کوئی بھی نہیں ملے تو انہیں پمچر والے کو پکڑتا. پورے جاہلان پورے مارکیٹ میں نکل گئے پورے. امیر کو نہیں معلوم امیر کہیں کو بنا. نہیں, ریئل فیکٹ ہے بھائی. علی پاشا خدا کی قسم فیکٹ ہے. اپنی بات سے بازو والے قبول کرتے, آپ لوگوں تو سننی ہے, ماننا ہی ماننا ہے. خدا کی قسم پورے جاہل ہیں میرے بھائی. آپ چلو میرے ساتھ, جو بولے وہ کرنول کی مسجد میں چلیں گے اپن. 100 آدمی بیٹھے نے تو 100 کو پوچھیں گے, ایک تو بھی حافظ ملیں گا, نہیں ملتا. ایک تو بھی عالم ملیں گا, نہیں ملتا. ایک تو بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ملیں گا, نہیں ملتا. پورے انا ڈی ایم کے ہیں پورے. ہو ریئل فیکٹ بولو بھائی. خدا کی قسم آپ کو قبول کرنا پڑیں گا. آپ پورے جاہلوں, ہم فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں بھائی, بیانات دیکھ رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں احمد نقشبندی صاحب کی. ارے ایک کا تو بھی جواب دیں گے, ایک مولانا آیا تو جواب دیں گے, ایک بلڈر آ جا رہا. ارے تو ڈمبولا اٹھا رہے بھائی, تو میرے مخالفت میں کہیں اتارا, تے کو دین کیا معلوم رہے ہولے.
ایک ڈمبولا اٹھانے والا آ جا رہا، ایک جنا جو ہے ٹی وی پہ بیٹھتے بیٹھتے انہیں شروع ہو جا رہا ہے، یا نا خبریں بولتے بولتے انہیں شروع، سوپ نہیں ملے تو آخری میں ایک آپا کو چھوڑ دیے پیچھے لیو گمت، اور پھر وہ آپا بھی اتنی خطرناک بیوٹی ملکاؤں نے لوگ امت اماں، میں بولا تو وہ برشاں کھس گیا اماں مولانا کے پیچھے کہیں کو پڑی. پورے جاہلوں کا بازار کس سے لڑیں گے بھائی، کس کو سمجھائیں گے؟ اسی لیے اللہ کا واسطہ کرنول والوں، آپ کے پاس ایک بڑی عظیم المرتبت شخصیت بھی ہے جو سرکار لطیف لاؤوالی کی شکل میں ہے، اور پھر الحمدللہ حضرت کی خانخواہ بھی ہے. خانخواہ میں ماشاءاللہ ایک روحانی پیشوا، رہنما، رہبر حضرت عبداللہ حسینی صاحب قبلہ کی شکل میں بھی ہے، اور ایک عالم نبیل عارف پاشا کی صورت میں بھی ہے. تو اللہ کے واسطے خانخواہ سے وابستہ رہو. 15 دن کو، مہینے کو آ رہے ہیں چپ کے تم کیا بیٹا بہت دن کے بعد آیا، ہاں حضرت بیگم بہت ستا رہی. ابے کب تک بیگم سے ظلمات سہتے رہیں گا؟ اللہ والوں کی صحبت میں آؤ، کچھ ذکر و اذکار لو، کچھ وظائف لو، کچھ تعلیمات سیکھو، کچھ روحانیت کا سفر طے کرو، کچھ ایسے تو بن جاؤ آئے ہائے ہائے گلیوں سے گزر رہے ہو تو وہاں اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے. کچھ ایسے تو بن جائیں بھائی، کچھ تو روحانیت کا معاملہ اختیار کرے. کبھی آؤ سرکار لاؤوالی کی بارگاہ میں بیٹھو، کبھی یاسین پڑھ لو، کبھی کوئی اور سورت پڑھ لو، کبھی درود پاک کے 500 بار کا نذرانہ پڑھ لو. پھر لطیف لاؤوالی سرکار سے کہو سرکار غلام بھجوا رہا ہے، آپ گواہ بن جائیں، دربار رسالت میں تحفہ پہنچ جائے گا. تو کچھ نظر پڑیں گی میرے بھائی؟ نہیں، ذرا بازو والوں سے بچ کے، ہاں بازو والوں سے بچ کے. بازو والے پورے جاہل آئے ہو آپ، ہرگز ان کے پیچھے نہیں جانا، آپ ہرگز ان کے پیچھے آپ نے. بس ایک مثال دے کر پھر اپنے عنوان پہ آ جاتا ہوں. ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ کے بچے اگر 10th کلاس میں ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بچے 10th کلاس میں ہیں، آپ ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ میرے کو بولنا، آپ اپنے بچے کو 10th کلاس کے لیے ٹیوشن دلوانا چاہتے ہیں، ہوم ٹیوشن آپ دلوانا چاہ رہے ہیں. کوئی ایسے شخص سے آپ ہوم ٹیوشن کے لیے راضی ہو جائیں گے جو شخص آلریڈی 10th فیل ہے؟ ایک تو ہاتھ اٹھاؤ رے بڑے بھائی، ایک اٹھایا میرا بھائی، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کے بچے کو 10th فیل ہونے سے بچا لے. ایک انہوں ذرا گھر کے خیالوں میں تھا اس لیے اٹھا دیا، ایسا ہے، ٹینشن کی بات نہیں ہے، بھولا بھالا آدمی ہے بیچارہ. تو اب پیارو ذرا سمجھو، آپ اپنے بچے کی ایک دنیاوی ایجوکیشن کے لیے ایک کمتر درجے کے ایجوکیٹڈ کو آپ قبول نہیں کرتے، ایک لوکل ٹیچر کو آپ ایکسپٹ نہیں کرتے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے لیے ایک ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچر ہو، ویل ایجوکیٹڈ پرسن آپ کو چاہیے. آپ اچھی سے اچھی اس کو سیلری پے کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، مگر آپ اپنے بچے کو ایک لوکل ٹیچر کی صحبت میں بٹھانا آپ پسند نہیں کرتے. ارے میرے بھائی وہ 10th اب پڑھ لیے تو پھر انٹر میں آپ کو وہ کتاب کے بارے میں سوال ہونے والا ہی نہیں ہے. آپ 10th پاس، پھر وہ بکوں کو آپ ردی میں ڈال دینا. آپ ذرا غور کیجئے گا میرے پیارے بھائیوں، جو دنیاوی تعلیم فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے آپ ایک زبردست ٹیچر کا انتخاب کرتے ہیں. لیکن یہ تو میرے دین ہے، دین میرے بھائی، یہ دین کی تعلیم ہے. یہاں پر آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے.
عرفان مصطفیٰ حاصل کرنا ہے، آپ کو ایک جنتی بننا ہے، آخرت سنوارنا ہے، آپ کو دین کی حقانیت تک پہنچنا ہے، آپ کو وہ دین سیکھنا ہے جو دین نبی سے صحابہ نے سیکھا تھا، صحابہ سے اولیاء نے سیکھا تھا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب اولیاء سے جو علماء نے سیکھا ہے وہ دین آپ کو سیکھنا ہے۔ تو یہ دین بھٹیچروں کے پاس نہیں ملتا، یہ دین لوکل پرسنالٹیز کے پاس نہیں ملتا، یہ دین کسی آٹو یا ترکاری والے کے پاس نہیں ملتا۔ تو پھر آپ سوچو، جب آپ اپنے بچوں کے لیے کسی ایک کم علم والے ٹیچر کا انتخاب نہیں کر سکتے تو دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے ایک جاہل کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک جاہل کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ایسے داڑھی والے کا ہاتھ کیسے پکڑ سکتے ہیں جس کے چہرے پر داڑھی تو ہو مگر پیٹ میں الف بھی نہ ہو، جس کو حروف تہجی معلوم نہ ہو؟ آپ ایسے کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں جس کے حلیے سے وہ فرشتہ تو نظر آتا ہو مگر اس کو شریعت میں طہارت کا مسئلہ بھی معلوم نہ ہو؟ آپ اس کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، انتخاب کرنا ہو تو ایسے کا انتخاب کرو کہ جو تمہارا پیر تمہارا ہاتھ تھامے تو اس کا ہاتھ ایک کامل پیر کے ہاتھ میں ہو، پھر اس کا ہاتھ اور کامل پیر کے ہاتھ میں ہو، پھر اس کا ہاتھ لاؤبالی کے ہاتھ میں ہو، لاؤبالی کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہو، غوث اعظم کا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہو، مولا علی کا ہاتھ مصطفیٰ کے دست اقدس میں ہو۔ جی یہ شیر آیا سیاسی لوگوں کو بولتے، کل بھی ویسی وہاں پہ ہاں ایسا کل بھی وہ سرسلہ میں بیان تھا، ایسی لگا رہے دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر پورے ہندوؤں پریشان، شیر کہاں ہے، شیر کہاں ہے، پورے ہندوؤں پورے پریشان، شیر کہاں ہے، شیر کہاں ہے۔ اب میں بھی چھپ کے بیٹھ گیا، میرے کو گھر کے دیکھیں گے کیا لگا، شیر آیا شیر آیا۔ پہلے بولتے تھے سنیوں کا شیر آیا، وہ ہمارے لیڈر صاحب کو اتنے نعرے لگے تھے، وہ سنیاں نکل گئے، شیر رہ گیا۔ ایسا نکو کرو، نعرے بھی لگائے تو سمجھ کے لگاؤ ذرا، جو دل میں لگا دیتے ایسا نہیں کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں ویری گڈ۔ بہرحال سوچ سمجھ کے لگاؤ، پبلک اٹھ کے بھاگ جائیں گی، جلسہ ختم ہو جائیں گا، شیر آیا شیر آیا۔ بہرحال جاہلوں سے دین نہیں سیکھیں گے، سیکھیں گے جاہلوں سے دین۔ آج کے بعد کوئی جاہل کو اپنا رہنما بنائے گا؟ بولو، اپنا رہبر بنائے گا؟ ایک مسئلہ بھی نہیں پوچھنا بازو والوں سے، ایک مسئلہ، سورج بھی نہیں دیکھنا، اپن کئی کو نہیں دیکھنا۔ معلوم تمہارے ابا کو کوئی برا بولے تو تم اس کو السلام علیکم چاچا، کیسے ہیں چاچا آپ، ایسا کون کون پوچھتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ تم نہ چھوٹے رہے بھائی، ان لوگوں کو ابا معلوم نہ چاچا معلوم، اس لیے ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ تو آپ ذرا غور کرو، جو تمہارے بابا کو برا بولے تم اس کو گلے نہیں لگاتے، سلام نہیں کرتے، دعوت نہیں دیتے۔ جو تمہارے نبی کو برا بولے، ہائے ہائے ہائے، جو تمہارے نبی کے علم غیب کا انکار کرے، جو تمہارے نبی کے حاضر و ناظر ہونے پہ جھگڑا کرے، جو تمہارے نبی کے غیب دان ہونے پر اعتراض کرے، جو تمہارے نبی کے لامکان تشریف لے جانے پر اعتراض کرے، جو تمہارے نبی کے مالک جنت مختار کائنات ہونے پر ٹینشن پیدا کرے، ایسی ظالم قوم کو تم اپنا دوست کیسے بنا سکتے بھائی؟ ایسوں کے ساتھ تم گلے کیسے مل سکتے ہیں بھائی؟ دیکھو ہمارا جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ صرف اتنا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا نہیں، بولو زور سے بولو، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، کیونکہ ہمارا پورا دار و مدار غلامی مصطفیٰ پر ہے۔ آپ خالی میں بول رہا ہوں نہیں، خدا کی قسم ہمارا تعارف وسیطہ ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی تمہارے کو پوچھے کون ہے،
میں عبد الجلیل ہوں عبد الرشید صاحب کا بیٹا. نہیں بولنا یہ بات. تمہارا یہ تعارف ہے کہ نہیں؟ تمہارا اور ہمارا تعارف بس اتنا ہے، ہم غلام رسول ہیں. کیا ہے ذرا بول سے بولو، زور سے بولو اور زور سے بولو. تمہارا اور ہمارا اتنا تعارف ہے، ہم غلام رسول ہیں. کیا ہے؟ یہ ہے پانی. یہ پانی پینا دنیا کا سب سے چھوٹا عمل ہے. اس سے چھوٹا عمل کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے اندر. سب سے چھوٹا عمل ہے پانی پینا. میرے کو اب دل بول رہا، تقریر کر رہا ہوں، حلق سکرا پسینہ نکل گیا، پانی پینا. میں یہ ڈھکن کھول دیا، یہ پانی لیا، کھڑ کے پینا چاہ رہا ہوں. پی سکتا ہوں؟ زور سے بولو. کھڑ کے پی سکتا ہوں؟ نہیں پی سکتا ہوں. آپ پی سکتے؟ بولو جی. نہیں پی سکتے تو جان دو، لگا دیتا ہوں. رکھ دیا. کھڑ کے پانی، جبکہ پانی میرے ہاتھ میں ہے، فی سبیل اللہ بوٹل مل گیا میرے کو. میری مرضی، میری مرضی، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. میں چاہوں تو کھڑ کے پانی پینا چاہ رہا ہوں. مگر آپ بول رہے نہیں پی سکتے. کیوں نہیں پی سکتے؟ اس لیے نہیں پی سکتے مولانا، جسم تو آپ کا ہوگا، پانی آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مگر آپ پر کنٹرولنگ مدینے والے مصطفیٰ کی چل رہی ہے. ہم ہے کہاں؟ میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ہم ہے کہاں؟ ہم ہے کہاں؟ ہم ہے کہاں؟ میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. میں کھانا کھانا چاہ رہا ہوں، دل بول رہا میرا آج بفیٹ سسٹم یوز کریں گے. اتنی محنت سے نکالے انگریزاں. ٹھہر کے کھانا چاہ رہا ہوں، مگر خدا کی قسم میں کھڑے ہو کے کھانا کھا سکتا ہوں؟ نہیں کھا سکتا ہوں. ارے بھائی کھانا میرے ہاتھ میں ہے، بریانی رکھی ہوئی ہے، دم کا چکن رکھا ہوا ہے، منہ بھی کھلا ہے، پیٹ میں بھوک بھی لگ رہی، مگر میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. کیوں نہیں کھا سکتا ہوں؟ جسم میرا ہے، بھوک میری ہے، پیٹ میرا ہے، کھانا میرے ہاتھ میں ہے، مگر قبضہ مصطفیٰ کا ہے، کنٹرول مصطفیٰ کا ہے. ارے غلام ہم ہیں، آقا مدینے میں آرام فرما رہا. آج ہمارے ابراہیم میاں کی شادی ہوئی، تم لوگوں نے معلوم، لائٹ لو. آپ کی شادی میں آپ ہلڑ مچا کے جا رہے ہیں شادی خانے کو. 4 گھنٹے باجا بجا کے گئے، گناہ کرتے ہوئے گئے، بدکاری کرتے ہوئے گئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گئے. شادی خانے میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد قاضی صاحب دیکھ لیے بہت لیٹ ہوگا، دولہا نہیں آ رہا. قاضی صاحب چڑ کے نکل کے چلے گئے. اب قاضی صاحب شادی خانے میں نہیں ہے، دولہا بیچارہ ٹینشن میں، کیونکہ اب اس کو دلہن کو گھر کو لے کے جانا ہے. قاضی صاحب نہیں ہے، لے جاتا. بولے بابا دونوں خاندانہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، یہ تیری بیگم میرے پیارے، لے کے جا میرے بابا. بولے نہیں. قاضی صاحب آنا، آ کے کیا کرنا؟ ایجاب و قبول کرانا. قاضی صاحب آنا، آ کے دونوں کے دستخط رضا مندی کا اظہار ہونا. قاضی صاحب آنا، خطبہ نکاح پڑھنا، تب نوشا اپنے بیگم کو گھر لے جانا. تو پتا کیا چلا؟ تو ناچتے ہوئے آ تو سکتا ہے، مگر اس وقت تک اپنی بیگم کو گھر کو نہیں لے جا سکتا جب تک میرے مصطفیٰ کے فرمان پر تو عمل نہیں کر لیتا، ادائے مصطفیٰ کی تکمیل نہیں کرتا. تیری بیگم تیری نہیں ہوتی. تکمیل ادائے مصطفیٰ، تکمیل فرمان مصطفیٰ جب تک نہیں ہوتا، تیری بیگم تجھ پر حلال نہیں ہوتی. چاہے تو ناچتا ہوا، چاہے تو گاتا ہوا، چاہے شیطانی حرکتیں کرتا ہوا، مگر تو اپنی بیگم کو اس وقت تک نہیں لے جا سکتا جب تک مصطفیٰ کا غلام بن کر ان کی اداؤں پر عمل نہیں کر لیتا. تو پتہ کیا چلا؟ شادی ہماری ہے، مگر اختیار مصطفیٰ کا چل رہا ہے.
کنٹرول مصطفیٰ کا چل رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. ارے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، قیام اللہ اکبر، ڈائریکٹ سجدہ کر سکتے؟ کرے تو امام صاحب کرے تو قوم مارتی، پبلک کرے تو امام صاحب مارتے. نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ آپ کا، آپ اللہ کے بندے، مگر طریقہ تو وہی ہونا ہے جو آمنہ کے لال نے سکھایا ہے. کیوں بھائی؟ عبادت میں، بندگی میں، عبادت میں خدا کے سامنے ہم نبی کے طریقے پر اس لیے چل رہے ہیں. ہم مالک بن کے پیدا نہیں ہوئے، ہم غلام بن کے پیدا ہوئے ہیں. ایک موٹی مثال دیتا ہوں، آسانی سے اندر اتر جاتی انشاءاللہ. دیکھو ایک دکان ہے، دکان کیا ہے بولو؟ بڑی کرانہ اسٹور، کرانہ اینڈ جنرل اسٹور ہے، بڑی ہے ماشاءاللہ. اس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، کہیں کل جا کے صحیح بھی شروع ہو جائیں گے. مثال دے رہا ہوں، آپ کام کر رہے ہیں، مالک تو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ گراہک کو سامان دے رہے ہیں، کسٹمر کو آپ سامان نکالتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں. 10 صابن انہیں 10 بولا تھا، اس کے بعد آپ کیا کرے؟ ایک اور رکھ لے، میری طرف سے فری. سیٹ کو پتا چلا صاحب 10 پہ ایک فری دے دیا انہیں، 10+1. سیٹ بولتا رہی وہ 10 کا جو فائدہ ہے نا وہ 11ویں میں تھا، تو 11واں دے کے میری دکان اجاڑنے کی چکر میں لگا ہوا ہے. تو بولے صاحب میں دکان میں صبح سے شام تک کام کر رہا ہوں، میری مرضی، جو چاہے دیتا ہوں. 1 دیا، 2 چاہے تو 2 دیتا ہوں، میری مرضی. تو مالک کیا بولتا؟ گردن میں ہاتھ دے کے سیدھا گھر کو جا، تو دکھنا نہیں ہے، کیونکہ تو یہاں پر مالک بن کے نہیں، غلام بن کے آیا ہے، خادم بن کے آیا ہے. یہاں تو کام تو کر سکتا مگر تیرا اختیار. یہ بھی وہی فارمولا ہے، ہم دنیا میں آنے کو تو آ گئے مگر مالک بن کے نہیں، خادم بن کے آئے ہیں، غلام بن کر آئے. ہمارا چل رہا کہاں؟ ایک جگہ آپ بتا دو آپ کی کہاں چل رہی. داڑھی میرے کو نکلی، میں میرے کو بھی بہت شوق ہے ایک دم اسمارٹ دکھنے کا، میرے کو بھی بہت شوق ہے جی ایک دم کلین شیو رہنا، اچھا دکھنا، مگر میں نہیں کر سک رہا ہوں نا جی. کیوں نہیں کر سک رہا ہوں؟ کیونکہ میں صاحب اختیار بن کے پیدا نہیں، میں مختار کائنات کا غلام بن کے پیدا ہوا. ہماری حیثیت اتنی، ہماری حیثیت اتنی ہے بھائی، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں یار. کیا ہے ذرا بولو اور زور سے بولو. بس ہم غلام ہیں میرے بھائی، ہم آقا بن کے پیدا نہیں ہوئے، ہم پیارے مصطفیٰ کے غلام. اس لیے غلام کیا کرتے رہنا ہمیشہ ایسا گردن جھکا کے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ذرا ایک بار پھر لگا دو ذرا. میں پیدا ہونے سے لے کے پردہ کر جانے تک پوری زندگی کو غور کر لیجیے آپ، ایک جگہ بھی ہم غلامی مصطفیٰ سے فارغ نہیں ہیں، ایک جگہ بھی. حتیٰ کہ طہارت خانے میں بھی گئے تو اپنا اختیار نہیں ہے، وضو خانے پہ اپنا اختیار نہیں ہے، دسترخوان پہ اپنا اختیار نہیں ہے، خانخواہ میں اپنا اختیار نہیں ہے، دوستوں کے بیچ میں اپنا اختیار نہیں ہے، بیوی بچوں کے سامنے اپنا اختیار نہیں ہے.
ماں باپ کے سامنے اپنا اختیار نہیں ہے، ہر جگہ ہم کو بس مالک کے غلام بن کے زندگی گزارنا ہے۔ آمنا صدقنا یا رسول اللہ، آ گئے آپ کی بارگاہ میں، بس ہم یہاں پر صرف دو چیزیں لے کر آئے دنیا میں، ایک اللہ کے بندے بن کر آئے، دوسرا مصطفیٰ کے غلام بن کے آئے۔ مگر اس میں بھی میں پھر غور کرا تو میرے کو ایسا دکھا غلامی مصطفیٰ غالب ہے۔ کیوں بولے تو بندگی خدا بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو رہی جب تک غلامی مصطفیٰ نہیں ہوتی، کیونکہ بندگی میں بھی غلامی مصطفیٰ کا غلبہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں عاشق بنو۔ بس اب آؤ اس بارگاہ میں آپ کو لے چل رہا تھا جس بارگاہ کی تعظیم، جس ذات اقدس کی تعظیم جلیل القدر صحابہ کیا کرتے ہیں، اور ایسی تعظیم میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے کہ خدا کی قسم آج تک ویسی تعظیم نہ کسی پیر کی ہوئی، نہ کسی استاذ کی ہوئی، نہ کسی والد کی ہوئی، نہ کسی شیخ کی ہوئی، نہ کسی مفتی کی ہوئی، جیسی تعظیم پیارے نبی کی ہوتی تھی۔ اور وہ تعظیم کرنے والے کوئی اور نہ، میرے نبی کے صحابہ اکرام ہیں، میرے نبی کی اہل بیت ہے۔ اللہ اللہ، کیا تعظیم ہے، کیا تعظیم ہے میرے نبی کی۔ عروہ بن مسعود یہود و نصارہ کی طرف سے ایز اے ایجنٹ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں تشریف لائے۔ اس وقت یہود و نصارہ کے پاس پروگرامنگ ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے ہم شکست فاش کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان کا قتل کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کے قتل کا پروگرام کر رہے تھے وہ لوگ، منصوبے تیار کر رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست دیں گے، حضور پر قاتلانہ وار کریں گے، منحوس دماغ تھے۔ تو اب یہ ایز اے ایجنٹ دربار رسول میں تشریف لائے اور آ کر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کو، حضور کو غور کرنے لگے، آخر ان لوگوں میں کیا ایسی چیز ہے جو ہم کو کمزوری ملے، جس کو لے کر ہم ان پر غالب آ سکے۔ ایک دن، دو دن، 3 دن دربار رسالت میں رہے، 3 دن تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اکرام پر غور و فکر کرتے رہے، 3 دن تک مسلسل کوشش کرتے رہے، دیکھیں کوئی پوائنٹ ایسا لے جس سے نبی اور ان کے اصحاب پر ہم غالب آ جائیں۔ لیکن 3 دن حضور کو دیکھنے کے بعد اپنے دربار میں عروہ بن مسعود واپس گئے۔ یہودیوں کے جب وہ ایجنٹ تھے، انہوں نے سارے یہود، نصارہ، مجوسی، مشرک، کفار، سارے سرداروں کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ لوگوں، تم نبی کو قتل کرنے کا جو منصوبہ کر رہے ہو، اس منصوبے کو، اس پروگرام کو کینسل کرو، اس کو ترک کرو۔ خدا کی قسم یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سازش کی جائے۔ پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر ایسی کیا بات تم نے دیکھ لی جو اتنی دھڑال سے کہہ رہے ہو کہ نبی کے بارے میں یہ پروگرام نہیں ہو سکتا؟ کیا ایسا تم نے دیکھا؟ تو کہا سنو، میں نے پیارے محمد کو 1400 صحابہ کے بیچ میں دیکھا۔ کتنے؟ 1400 صحابہ کے بیچ میں دیکھا، اور اس حال کہ جب بیٹھ کر وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا جو پانی زمین پر گرنا، پانی کا مگر ان کے ساتھ اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ پانی ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، ہاتھوں میں لے کر کوئی اسے پی لیتا ہے، کوئی چہرے پہ مل لیتا ہے، کوئی لگا لیتا ہے، اور اگر کسی کو نہ ملے لینے والا دوسرے کو پاس کر دیتا ہے۔ اور جب وہ ناک پانی میں وضو کرتے وقت انہوں نے ناک میں پانی چڑھایا اور ناک چھنکی تو میں نے دیکھا ان کے صحابہ نبی کے ناک کا پانی بھی اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے چہروں پہ مل لیتے، وہ پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ میں نے دیکھا جب وہ وضو کے درمیان وضو کرتے، کلی کرتے، کلی کا جو پانی ہوتا
میں نے اس حال میں دیکھا جب پیارے محمد کلی کرتے ہیں تو کوئی صحابی نیچے لیٹ جاتا ہے تاکہ وہ کلی کا پانی ان کے اوپر گر جائے، اور جب ان کے جسم پہ گر جاتا ہے وہ کلی کے پانی کو پورے جسم پر مل لیتے ہیں، چہروں پر مل لیتے ہیں، کوئی سر پر لگا لیتا ہے، کوئی ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے پروگرام منصوبے کو منسوخ کر دو، کینسل کر دو، کیونکہ جس نبی کے صحابہ جس نبی کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے وہ نبی کے خون کو نکلنے کیسے دیں گے؟ وہ نبی کا خون ضائع ہونے کیسے دیں گے؟ اللہ اکبر۔ ایسی تعظیم ہوتی تھی نبی پاک کی، ایسی تعظیم، ایسا احترام تھا پیارے مصطفیٰ کا۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، ربیع الاول شریف میں ہم لوگ جھنڈیاں لگا رہی، علی پاشا پلیز توجہ کا طالب ہوں، بڑی بات، کرنول سے حیدرآباد پہ بیٹنگ ہو رہی ہے، اب سن لو، اور علی پاشا صاحب ذمہ دار ہے کیونکہ یہ حیدرآباد کے بہت ذی اثر شخصیات میں سے ہیں، اپن بیچارے کونے میں رہنے والے آدمی ہیں، ان کو بول دیے تو بات پوری وہاں تک پہنچ جاتی۔ سبحان اللہ۔ حیدرآباد کے ماحول پر گفتگو کر رہا ہوں۔ عارف پاشا کی محبت کا اثر ہے، میرے لاؤبالی کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار پیر عبداللہ حسینی صاحب قبلہ کی نگاہ کرم ہے۔ بزرگوں کی نگاہوں میں رہنا جی، نہیں بننے کے کاماں بھی بن جاتے، ہاں، بڑے بڑے جگہوں پہ بیٹنگ کر لے سکتے اپن، اچھی اچھی پچ پہ سکس مار لے سکتے، یارکر کو سکس مار دے سکتے اپن، الحمدللہ۔ بزرگوں سے مل کے رہنا، خالی مطلب کو نہیں آنا۔ یہ مریدوں کا جتنا میرے کو تجربہ ہوا ہے 5 سال میں اچھے اچھے پیروں کو نہیں ہوا۔ بیٹے جو ہے خالی غرض کو آتے ہیں اور پیر کی تو اتنی انسلٹ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، 11 روپے ہاتھ میں، سرکار توچ رکھ لے رے مردے، وہ 11 روپے اود بھی نہیں آ رہا اس کے اندر۔ یہ تو ہمارے پاس اللہ والے ہیں جو دیے، جان دے رے بھائی، غوث پاک کے نام پہ چڑھا کے اس کا مسئلہ حل کرا دیں گے، بلکہ کرا دے رہے اللہ والے۔ مگر ایسا نہیں کرنا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اتنے چھوٹے نذرانے دے کے بے عزتی نہیں کرنا، اور اپنی غرض کو نہیں آنا، یہاں پیر کی محبت میں آنا۔ یہاں پہ آئیں گے نا محبت میں انشاءاللہ، زور سے بولو، محبت کرو، خود غرض مت بنو، عاشق بنو، محبوب بنو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پکڑے تو غوث پاک سے ملا دیتے ہیں، اور یہ لوگ بے غرض ہے، بے غرض لوگ ہیں، تمہاری غرض نہیں ہے لوگ، خدا کی قسم تمہاری 1 روپے کی غرض نہیں ہے، الٹا ہونا تو لے کے چل جاؤ تم لوگ، تھوڑا یہاں سے منگلے کے لے کے جاؤ، مگر یہاں آ رہے یہ دھیلس اگل رہے نا، یہ دھیلس اگلے نا، غرض کے واسطے آئے تو واپس چل جاؤ، لاؤبالی کا فیضان نہیں ملتا، عاشق بن کے آؤ۔ میرے لاؤبالی سرکار تمہارے کو اپنے بچوں کے صدقے میں غوث پاک سے ملا دیں گے انشاءاللہ، رسول اللہ سے ملا دیں گے انشاءاللہ، خواب میں آقا کا دیدار ہو جائیں گا تمہارے، بے غرض ہو کے آؤ انشاءاللہ۔ یہ اپنی بارگاہ لاؤبالی کے کنڈیشن سے آج سے اس کو بھی ایڈ کر لو، کر لیں گے نہیں؟ ایک پیاری بات سناتا ہوں، ایک سوال ہے، علی پاشا صاحب قبلہ حیدرآباد جا کے انشاءاللہ بولیں گے۔ ایک سوال ہے، صحابہ اکرام وضو کے پانی کے خطرات کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسا کرنا؟ ناک کا پانی بھی احترام کے لائق ہے، ایسا قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ کلی کرے تو کلی کا پانی بھی ایک کے ہاتھ میں لگے تو دوسرے کو پاس، دوسرا تیسرے کو پاس، تیسرا چوتھے کو پاس، 1400 کے ہاتھوں میں پھر رہا ہے۔
نبی نے کب کہا تھا؟ کون سی حدیث میں ہے کہ اگر میں کلی کر دوں تو تم کلی کا پانی لے لو، لے کے اس کو چہروں پہ مل لو، جسموں پہ لگا لو؟ یہ قرآن میں، یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے بھائی؟ اب سوال ہم سے ہو رہا، ہم سے سوال ہو رہا، لائٹاں کہیں کو لگائے، قرآن حدیث میں ہے کیا؟ جھنڈیاں کہیں کو لگائے، قرآن حدیث میں ہے کیا؟ کئی کو سجا دیے پورے شہر حیدرآباد کو، قرآن حدیث میں ہے کیا؟ صحابہ کرے تھے کیا؟ تابعین کے ساتھ ایسا کچھ ثابت ہے کیا؟ تو میرا ایک سوال ہے، ان سوال کرنے والوں کو جوابیہ طور پر ایک سوال ہے، ارے میرے بڑے بھائی، تو دنیا کا ہر رشتہ نبھانے کے لیے پیسے خرچہ کرتا، اولاد کا رشتہ نبھانا ہے پیسہ خرچہ کرنا پڑے گا آپ کو، اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے آپ ایک زبردست انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کرتے ہیں جس کے اندر سالانہ آپ کے بچے کی فیس 1.5 لاکھ روپے ہوتی ہے، پوری دنیا کے علماء کا، پوری دنیا کے جماعت والوں کا منہ بند ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو ایک کرسچینٹی سوسائٹی میں پڑھانے کے لیے 1.5 لاکھ روپے خرچہ کرنا، اس کی اجازت کس نے دی؟ اس کے لیے قرآن حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بیگم اپنے بابا جان کے گھر سے آ رہی تھی، 10 تولے سونا لے کے آئی، شوہر لے کے جا کے پھر ایک 10 تولے دلایا، 5 لاکھ روپے خرچہ کرا۔ کسی مولانا کی زبان پر اب اس بات پر ٹینشن نہیں ہے، کسی کو بھی اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کوئی سوچ رہا نہیں، سب جنے دولے کو تھپک تھپک کے پیٹ سہلا کے بول رہے ہیں بہت اچھا کام کرا۔ میں پوچھ رہا ہوں ایسا 5 تولے دلانا قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ مسئلے کو سمجھو آپ، مگر یہ ضروری ہے، لکھا کہیں نہیں ہے۔ ایک ازدواجی رشتے کو کامیاب گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، لکھا کہیں نہیں ہے، مگر ایک قابل باپ ہونے کے ناطے اپنے بچے کو اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھانا ضروری ہے۔ باپ کا اور بیٹے کا رشتہ نبھانے کے لیے پیسہ خرچہ ہوتا ہے، بیوی شوہر کا رشتہ کامیاب بنانے کے لیے پیسہ خرچہ ہوتا ہے، اپنے باپ کو اپنے ماں کو علاج اچھے دواخانے کا انتخاب ہو تو پیسہ خرچہ ہوتا ہے، یہ کرنا ضروری ہے، مگر یہ کسی قرآن میں کسی حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ جب ہر رشتے کے لیے پیسہ خرچہ ہوتا ہے پھر قرآن تو رشتہ مصطفیٰ کے نام اگر کوئی 2-4 ہزار خرچہ کر دے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ اس کے لیے جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ پورے کرنول میں اگر لائٹ لگ جائے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کوئی بھی اپنے جیب سے نکال کے 5,000 روپے نہیں دیتا، 1,000 روپے، 500 روپے، 200 روپے، 400 روپے سب مل کے ڈالتے، ایک آدمی کا کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کے اندر سب کا کنٹریبیوشن ہے، سب مل کے جمع کر رہے ہیں، سب مل کے جمع کر رہے ہیں، کوئی 200 کوئی 400 کوئی 500 کوئی 1,000۔ ارے میرے بھائی سب کا مل کے وہ اتنا ہو گیا، اب اس پہ لائٹنگ ہو رہی، جھنڈیاں ہو رہے، کھانا ہو رہا، جلوس ہو رہا، گھوڑے آ رہے، اونٹاں آ رہے، جیپاں آ رہے، سب آ رہے۔ کیا نبی کی محبت میں رشتہ غلامی نبھانے کے لیے سال میں ایک مرتبہ 1,000 روپے بھی خرچہ نہیں کر سکتے؟ 1,000 روپے بھی خرچہ نہیں کر سکتے؟ اگر تو نہیں کر سکتا تو مر جا، ایسے چندی چور غلاموں کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ۔ ارے نبی کی محبت میں اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں
بیماروں کا علاج کرانا تھا، غریبوں کو کپڑے بدلانا تھا، جیلوں میں لوگ سڑ رہے ہیں ان کے بل کا انتظام کرنا تھا، عثمانیہ دواخانے میں لوگ پڑے ہوئے ان کو جو ہے فروٹ دینا تھا. ارے 364 دن دے. 364 دن غریب بچوں کی شادی کر، 364 دن غریبوں کو کھلا، یتیموں کو کپڑے بنا، بیواؤں کی شادی کرا. ارے صرف ایک دن میرے مصطفیٰ کے لیے کر. ایک دن بھی نبی کے لیے نہیں کر سکتا. 1000 روپے میں کس کے باپ کا کیا جانے والا ہے یارو. بیٹھ کے ہوٹلنگ کر کے 6-6 ہزار روپے 8-8 ہزار روپے بل بنا دے رہے. بات حیدرآباد کی چل رہی تو حیدرآباد کی ہوٹل کا بل بول رہا ہوں آپ کو. پرسوں بیٹھا بھائی 2-4 دوستوں کو لے کے 5060 روپے بل ہوا، میں دیوں. ہاں جی مذاق نہیں، ریئل بول رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ کے ولی کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں. 5060 روپے بل میں دیوں. 3 دن پہلے کی بات بول رہا ہوں، جمعے کے دن 4 بجے کی بات بول رہا ہوں آپ کو، پیراڈائز ہوٹل کی بات بول رہا ہوں آپ کو. ابھی کیا کریں گے بولو بھائی. جب دوستوں پہ 5-5 ہزار روپے خرچ ہو سکتا، جس کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہوا، جس کے صدقے میں تجھے جنت ملنے والی ہے، جو تیری شفاعت کرانے والا ہے، جو اللہ کا حبیب بن کر آیا ہے، رسولوں کا سردار بن کر آیا ہے، جس کے آنے سے تو گھنٹیاں بجانا چھوڑا، تو سجدے کرنے والا بن گیا ہے، جس کے آنے سے تجھے ایمان نصیب ہوا ہے، جس کے آنے سے تجھے سب کچھ ملا ہے. اب ذرا بتا کیا تو ویسے نبی کے لیے 1000 روپے خرچ نہیں کر سکتا؟ اس پہ اتنے جھگڑے کئی کو بھائی. یہی چیزوں سے بازو والے پریشان ہیں. بولو میرے بھائی حق اور ایمان سے. پوری دنیا میری تائید کری نہیں کری، آپ لطیف لاؤبالی کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایمانداری سے بولو میرے بھائی، میں جو بات بول رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے؟ زور سے بولو. صحیح ہے؟ ایسا ہوتا میری تقریر میں اکثر. کبھی لائٹ ہو بس ہے تو میرے پیارے بھائی آپ بتاؤ میرے بھائی، کیا نبی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے یارو ہم؟ وہ جانثار صحابہ ہائے 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 اپنے روزے قربان کر دیے. ایک بات سیدہ کائنات کے دربار سے سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں. کیسے تھے صحابہ، کیسی تھی نبی کی تعظیم، کیسی تھی نبی کی محبت، کیسا تھا نبی کا احترام. سنو میرے پیارے بھائیوں، سرکار بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب جوامع الکلم میں اس واقعے کو نقل فرمائے، اس حدیث پاک کو. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا اس حدیث پاک کو. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد خیلولہ فرمائے. بس حضور کا خیلولہ سے حضور بیدار ہوئے. دروازے اقدس پر سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ صدیقہ تشریف لائیں رضی اللہ عنہ. دستک دینے لگی. ساتھ میں حضرت ام ہانی بھی ہیں. یہ ام ہانی رضی اللہ عنہ مولا علی المرتضیٰ کی سگی بہن، حضور کی چچا زاد بہن، سیدہ کائنات کی ننند صاحبہ ہیں. یہ بھی ساتھ میں تھی. تشریف لائے. دستک دینے لگے دروازے اقدس پر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام ابھی نیند سے بیدار ہوئے تھے، اٹھے، ٹیک لگا کر دیوار کو بیٹھے اور کہا بیٹی اندر تشریف لاؤ. ہائے ہائے سیدہ کائنات تشریف لائے. کیا منزل تھی ان کی یار، کیا وہ وقت تھا ان کا جن کی آنکھوں کے سامنے پیارے مصطفیٰ کا چہرہ تھا. ہائے 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 سرکار کی لخت جگر نور نظر سرکار کے روبرو تھی. وہ کیا حسین گھڑیاں تھی ہوں گی.
1400 سال کے بعد ان کا ذکر کرو تو آج بھی ہمارے اوپر وجد طاری ہو جاتا ہے. ہم اپنی کیفیات کو نہیں سنبھال سکتے ہیں تو وہ وقت کا عالم کیا تھا ہوگا. اللہ اللہ، قربان جائیں. نبی پاک نے اپنی بیٹی کا استقبال کیا، اپنے سینے اقدس سے لگایا. سیدہ کائنات نے رسول اللہ کا دست اقدس چوما، قدم بوسی کی اور سرکار کے دربار میں بیٹھ گئی. سیدھی جانب حضرت فاطمہ بیٹھی، بائیں جانب حضرت ام ہانی بیٹھ گئی. حضور دونوں سے خیریت دریافت کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے، گفتگو فرمانے لگے. دوران گفتگو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پانی پلا دو. چھٹ سے حضرت ام ہانی اٹھی، گھڑے کے پاس گئی، کلیا میں پانی لی، رسول اللہ کو لا کر پیش کی. حضور تاجدار کائنات ایک گھٹ پیے. آئے ہائے ہائے، ان گھٹوں پر قربان جائیں. کیا انداز تھا ہوگا سرکار کے پانی پینے کا. ایک گھٹ، چھوٹی سی چسکی، آئے ہائے، ایک گھٹ، چھوٹا سا گھٹ. پھر اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد پھر ایک گھٹ، پھر کچھ دیر بعد پھر ایک گھٹ. 3 گھٹ حضور پیے، پھر کلیا رکھ دیے. اب حضرت ام ہانی حضور کو دیکھ رہی ہیں، کلیا کو دیکھ رہی ہیں، حضور کو دیکھ رہی ہے، کلیا کو دیکھ رہی ہے. آئے ہائے ہائے، بازو والے پورے مر جاؤ. کہاں سے لائی یہ بد عقیدگی، سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائی. یہ تو ہمارا دین تو محبت کا نام ہے. یہاں پر تو بات خالی عشق کی ہے بس. یہاں پر تو صدقے جاؤں واری جاؤں کا ہے معاملہ. یہاں پر کٹھور دل لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اب حضرت ام ہانی کلیا کو دیکھ رہی ہے، حضور کو دیکھ رہی ہے. جب ان کو یقین ہوگا کہ حضور اب یہ پانی نہیں پیئیں گے تو حضرت ام ہانی کلیا اٹھا لی، اٹھا کے اپنے منہ کے قریب لے جا رہی ہیں، چہرے اقدس کے قریب لے جا رہی ہیں. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں پھوپھی جان، ابھی آپ نے راستے میں آتے وقت بتلایا تھا کہ آج آپ نے نفل روزے کا ارادہ کیا ہوا ہے، آپ روزے کی حالت میں ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے، پھوپھی جان آپ روزے کی حالت میں ہیں. یہ سنتے ہوئے حضرت ام ہانی کلیا چہرے کو لگاتی ہیں، پانی پی جاتی ہیں. پانی پی گئی. پھر کلیا جیسے ہی نکالی، سیدہ کائنات نے پھر یاد دلایا پھوپھی جان آپ نے رستے میں آتے وقت کہا تھا کہ آج آپ روزے کی حالت میں ہیں، آج آپ نے روزے کا ارادہ کیا ہوا ہے، آپ روزہ ہیں. اور یہ کوئی روزہ کھولنے کا وقت نہیں، یہ تو ظہر سے بعد کا عصر سے پہلے کا وقت ہے. پھوپھی جان آپ نے اس وقت کے روزہ کیسے توڑ دیا؟ تو حضرت ام ہانی نے جواب دیا سیدہ روزہ آج ٹوٹ گیا، کل قضا نہیں معلوم پھر زندگی میں مصطفیٰ کا جھوٹا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم خالی چھوٹے موٹے کیا کر سکتے جی. ہم لوگ آپ لوگ بھی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا بھائی ماشاءاللہ، اتنی بڑی تعداد میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے مرد حضرات بیٹھے ہوئے. کون نکال کے دیا جی 5000 روپے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. 200 روپے، 300 روپے، 400 روپے، 500 روپے، حد ہو گئی. تو بہت بڑا امیر سیٹ بھی رہا تو لیو میں 1000 روپے رکھو. اس سے بڑھ کے کون دیتا میرے بھائی؟ یہاں پہ وہاں روزے دے دیے محبت مصطفیٰ میں، وہاں نمازیں قربان کر دیے محبت مصطفیٰ میں، وہاں جانیں قربان کر دیے نام مصطفیٰ پر. ارے میرے بھائی کدھر کی بات کر رہے ہو؟ یہ دین بچانے کا نام نہیں، محمد پہ لٹانے کا نام دین ہے. ارے جب تیرے کو غریب کی بچی کا اتنا خیال ہے، اتنا درد ہے، اتنی محبت ہے، اتنی تڑپ ہے، اتنا جذبہ ہے، تو پھر جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا اس نبی سے تیرے کو کتنی محبت ہونا چاہیے. وہ غریب کی بچی نہ تیرے ابا کی سگی ہے نہ تیرے اماں کی سگی ہے، اس کو اتنا تڑپ کے مر جا رہا تو پھر جس کا نام لے کے تو مسلمان ہوا اس نبی سے تیرے کو کتنا پیار ہونا. بولو نا میرے بھائی، میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ میں مارا تو غریب کی بچی میری خبر میں آنے والی نہیں ہے، میں مارا تو وہ عثمانیہ دواخانے کا پیشنٹ میرے پیچھے آنے والا نہیں ہے. مولانا آپ نے کچھ سیپ لا کے دیے تھے، یہ سیپ لے لیجئے مولانا، خبر میں آپ کو ضرورت پڑے گی، ذرا اسے 2 ٹائم کھا لینا. دوبارہ میوہ دینا ہی چنے ویسا کام کر دیتا ہوں.
مگر خدا کی قسم میں جس مصطفیٰ کی میلاد کر رہا ہوں میں مروں گا، میرا باپ میری خبر میں نہیں آئے گا، میرا دادا میری خبر میں نہیں آئے گا، میرا چچا میری خبر میں نہیں آئے گا، میرا دوست میری خبر میں نہیں آئے گا، میرا استاذ میری خبر میں نہیں آئے گا، مگر اے سنی مسلمانوں کان کھول کر سن لو، آمنہ کا لال ہماری خبروں میں تشریف لائے گا، اللہ کا حبیب آئے گا، روح پاک آئے گی، چہرہ دکھانا ہے۔ کرو بھائی، میں نہیں بول کے نہیں بول رہا ہوں، غریبوں سے محبت اتنی کرو، تم بھی غریب بن جاؤ، اتنی محبت کرو غریبوں سے، مگر اس کا مطلب لے کے آ کے یہ غریب کی بچی کو خالی ربیع الاول میں یاد نکو کرو، اپنے بچوں کے ولی میں ہوئے جب یاد کرو، اپنے بچے کو جب پلسر T20 دلا رہے نہیں، جب عثمانیہ کے مریضوں کو یاد کرو، آپ جا کے تھار جیپ لے کے آ رہے ہیں آپ خرید کے، 19 لاکھ روپے کی ہے مولانا، ہم بولے ویری گڈ بیٹا، غریبوں کا کتنا خیال کیا میرے بابا، اس کے 2 ٹائرہ بیچ دیں گے، 2 غریب بچوں کی شادی ہو جائے گی۔ اپنے کو تھار ہونا، اب غریب کی بچی یاد نہیں آتی، آمنہ کے لال کی بات آ گئی تو مردے تے کو غریب کی بچی یاد آ رہی۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے، یہ فریب میں اچھے لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں۔ اب ایک نیا سسٹم نکلا، جلوس نہیں نکالنا، کہیں کو نہیں نکالنا، رے بھائی کیا روزانہ جلوس نکال رہے ہیں؟ ارے نبی کے نام پہ ایک دن جلوس نہیں نکال سکتے؟ بولو جی میرے بھائی، آپ لوگ ہاں بولو۔ ارے جب کانگریس پارٹی کا جلوس نکل سکتا، بی جے پی کا جلوس نکل سکتا، TRS کا جلوس نکل سکتا، تو میرے مصطفیٰ کا جلوس نہیں نکل سکتا؟ ذرا بولو میرے بھائی، ایک دن نکل رہا، کیا روزانہ نکل رہے؟ ایک دن 365 دن میں ایک دن نکل رہے ہیں۔ اب اس کے اندر کوئی بچے غلط حرکتیں کر دے، تم بولو ان کو، تم بھی بولو، میں بھی بولتا ہوں، انہوں بھی بولو، پورے مل کے بولو، میرے پیارے ایسا نکو کرو بڑے بھائی، یہ جلوس میں غلط کا ایسا بولو، وہ بے وقوف لوگوں کی وجہ سے جلوس ہی بند کر دو۔ ارے مسجد میں آپ نماز پڑھنے جا رہے، چپل چوری ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے ہنسو نکو جی، زور سے بولو، ہوتی نہیں ہوتی؟ تو چپل چوری ہو رہی بول کے مسجد کو لاک ڈال دیں گے؟ آپ کعبے کا طواف کرنے جاتے، وہاں چورا مارتے نہیں مارتے، بیلٹ کو مار کے پیسے پورے نکال لیتا، ذری بھی غفلت ہوتا انتڑیاں پھاڑ دیتا انہیں، اتنا زبردست پرفیکٹ ہے پٹھا، کعبے کے طواف کے بیچ میں مارتا۔ تو اب چور ہے وہاں بول کے کعبے کا طواف کرنا چھوڑ دیں گے؟ زور سے بولو بھائی۔ مسجد میں کمیٹی والوں سے صبح نہیں 2-4 کمیٹی والے گھپلا کرتے نہیں کرتے، جمعے کا چندہ ہی غائب کر دیتے پورا، تو مسجد میں چندہ غائب ہو جا رہا بول کے اپن مسجد کو جانا چھوڑ دیں گے؟ کہاں نہیں ہو رہی غلطی؟ آپ نے کوئی ایک چیز سمجھائیے آپ، جب دنیا کے ہر میدان میں غلطی ہو رہی ہے، ہر درسگاہ میں غلطی ہو رہی ہے، ہر مسجد میں غلطی ہو رہی ہے، ہر خانقاہ میں غلطی ہو رہی ہے، ہر چورستے پہ غلطی ہو رہی ہے، تو پھر ساری غلطیوں کو چھپا کر صرف میلاد کے جلوس کی ابھار کر پیش کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے میرے بھائی؟ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تم کو ایک پوائنٹ ملا گفتگو کرنے کا تو تم بیٹنگ کر لیتے جا رہے ہیں، مگر یہ غلط ہے، یاد رکھو غلط ہے، ہونے دو۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، میں خود بھی ایک جلوس میں گیا تھا، جب NRC کے ٹائم پہ جلوس نکلا تھا، اتنی ہلڑ بازی ہوئی جلوس کے اندر، اتنی ہلڑ بازی ہوئی، شرافت نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ کاشف پاشا گواہ ہے، کیونکہ انہوں ملے تھے میرے کو جلوس میں، اتنی ہلڑ بازی ہو رہی تھی۔ کیا ہلڑ بازی ہو رہی ہے؟ NRC کا جلوس نہیں نکالیں گے، بی جے پی کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے، جان دو ہم کو نے چھن لیا تو چھن لیں دو، مگر ایسا جلوس نہیں نکالیں گے۔ ایسا بولے کوئی؟ بولو جی، ناگرکتا جاتی ہے تو جانے تو، مگر ایسا جلوس نہیں نکالیں گے، کوئی بولا؟ ارے جب وہ جلوسوں کے اندر کچھ خرابی ہو رہی ہے تو تمہارا وہ جلوس پیارا ہے؟ یہ جلوس میں بھی اگر کوئی جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے تو اس کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے، بولیں گے۔
کئی لوگ نماز کو آ رہے ہیں، اتنا دین اتنا مولانا گیری ہونے کے بعد بھی لوگ نماز کو آئے تو پیچھے سے پینٹ اونچا جا رہی، سامنے سے شرٹ چڑھ جا رہا، رکوع کو گیا تو پوری جائیداد نظر آ رہی. تو کیا کریں گے اب؟ اس کے واسطے اس کو نماز نہ کو پڑھ رہے تو بلکہ گلے کو ہاتھ دے کے اس کو باہر ہکال دیں گے. جب یہ چیزوں پہ تمہاری نظر نہیں ہے تو پھر میلاد کے جلوس پر اتنا جھگڑا، اتنا اعتراض کیوں؟ شادیوں میں خرافات ہو رہی ہے مگر جا رہے ہیں برابر تیسرے حکم تک. کیا تو بھی کر لیں دے رہے بھائی، یہاں تو فی الوقت چکن دے رہے ہیں، دال ڈل دی. وہاں پر کسی مولانا کو اعتراض نہیں ہے. کوئی مولانا آج تک شادی میں ٹھہر کے یہ نہیں بولا میں یہ شادی میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ شادی کے اندر یہ خرافات ہو رہی ہے. دولہا داڑھی کاٹ کے آیا میں اس کی شادی کا کھانا نہیں کھاؤں گا، کوئی نہیں بولا آج تک. دولہا انٹرسٹ کے پیسوں پہ لا کے کھانا کھلا رہا ہے ولیمے کا، میں نہیں کھاؤں گا اس کا کھانا، کوئی نہیں بولا آج تک. جبکہ حیدرآباد کے 50% شادیاں سود کے پیسوں پہ ہو رہی ہے، ورنہ 20 25 لاکھ روپے کہاں سے خرچہ کرتے لوگ. جب اعتراض نہیں ہو رہا تو پھر میرے مصطفیٰ کی میلاد پر اگر کوئی نادان کچھ نادانی کرتا ہے تو اس نادان کی وجہ سے میرے نبی کے میلاد کے جلوس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے.